نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کے چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 148۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ کہ اللہ کسی بری بات کا با آواز بلند کہنا پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ اس آیہ کریمہ میں رب کریم نے انسان کے اندر پائی جانے والی بہت بڑی برائی اس کا سدباب کیا۔ جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو اچھی نہ ہو اس کو نشر کرنا۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں، جہر کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز میں۔ ایسا کو کام جو کسی شخص کے ساتھ منسوب ہو اور وہ پسند نہ کرے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بری بات ظاہراً علانیاً اونچی آواز میں میں پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کسی بندے نے کچھ مکالمے کیے، آپ کی توہین کی، آپ کو کچھ کہا، برا بلا کہا، تو آپ سنتے رہے، خاموش رہے۔ پھر اس نے آپ کو کچھ القاب سے پکارا، آپ پھر خاموش رہے۔ یعنی کہ ایسی بات کی جس سے انسان کو اذیت محسوس ہوتی ہو۔ تیسری دفعہ جب پکارا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چل دیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اے حبیب خدا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، جب یہ شخص تم کو برا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، وہ ایک فرشتہ اللہ کریم نے آسمان سے نازل کیا
جو اس کی تکذیب کر رہا تھا، اس کو جھوٹا کہہ رہا تھا، تیری جگہ اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کی بات کا، لیکن جیسے ہی ابو بکر تو بولا، تو نے جواب دیا، تو وہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک سبق اس میں یہ کہ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے متعلق کوئی رائے غلط بیان کرتا ہے مجلس میں تو اب فرض ہو گیا آپ پر کہ آپ نے وہیں پر اس کو جواب دینا ہے۔ برداشت کر لینا یہ بھی عبادت ہے۔ برداشت، سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ برداشت کر لینا بھی عبادت ہے، اور جو بندہ کسی کی اذیت کو برداشت کرتا ہے تو جب وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کریم کا فرشتہ اس کی جگہ پر قائم مقام جواب دے رہا ہوتا ہے، چاہے جا کے بندہ خود بولے۔ اس سے دوسری بات یہ اخذ کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی شخص کو برا بلا کہنا، گالی دینا، برے القاب سے پکارنا، زندہ ہو یا مردہ ہو، اس آیت کریمہ کی روح سے منع فرما دیا گیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا ایسی بات کہ تم کسی سے بھی برے القاب سے کسی کو یاد کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتا ہے تو وہ جو آغاز کرنے والا ہوتا ہے نا، سارا وبال اس پر ہوتا ہے۔ لڑائی کا یا گفتگو کا، تلخ کلامی کا، اگر 2 اشخاص یا 4 اشخاص بات کر رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وبال ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، جب تک کہ جس مظلوم تجاوز نہ کرے، جیسے اوپر میں نے حدیث مبارک بیان کی کہ جس پر بات کی جا رہی ہے وہ حد تجاوز نہ کرے تو سارے کا سارا وبال اس پر ہوگا جو زبان درازی کر رہا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت غیب سے ہے کہ کسی کی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کریم نے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے ایسے وصف کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا۔ تو آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے حبیب، اگر وہ میرے بھائی میں عیب ہو تو جس کو میں بیان کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اگر وہ عیب تیرے بھائی میں موجود ہے اور تم بیان کر رہے ہو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ ایک برا عمل تیرے بھائی کے اندر موجود ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں موجود نہیں اور پھر تم محفل میں کہہ رہے ہو، اس کو بہتان کہتے ہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو غیبت یہ ہے، کوئی شراب پیتا ہے آپ کے سامنے، اس نے کوئی برا فعل کیا، شراب پی، کوئی جوا کھیلتا ہے اور کوئی بدکاری بدعمالیاں کرتا ہے، آپ کے علم میں ہے
تو اس کو کسی مجلس میں بیان کرنا کہ فلاں شخص شرابی ہے یا فلاں شخص جواری ہے یا فلاں شخص یہ عیب کرتا ہے، وہ چرس پیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ عیب ہے اس میں، یہ بیان کرنا جو ہے یہ غیبت ہے، یہ بیان کرنا غیبت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں بیان فرمایا کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج کی رات سیر کے لیے گیا نا، مجھے معراج کرائی گئی، تو میرا قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا کہ جن کے پیتل کے ناخن تھے، بڑے بڑے ناخن میٹل کے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو کھرچ رہے تھے پیتل کے ناخنوں سے۔ تو میں نے جبرائیل امین سے یہ کہا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے یہ جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ مردہ بھائی کا اتنا برا عمل ہے یہ، جو ہمارا مشغلہ ہے، قومی مشغلہ، ہم خود کفیل ہیں غیبت کرنے میں، ہم ثواب سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ جہاں پر دو چار دوست بیٹھے یا دو چار سہیلیاں بیٹھی، اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے، اللہ ماشاءاللہ مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، انہوں نے بھی گولڈ میڈل لیے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے۔ جہاں پر چار دوست بیٹھے، کسی پانچویں دوست کی خیر نہیں، اس کو تختہ مشق بنا لیں گے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ ڈبکان کرتا ہے۔ کوئی ایسا عیب نہ ہوگا جو نکال کر باہر بیان کرنا اپنا فرض نہ سمجھتے ہوں گے۔ اللہ کریم اس کو پسند نہیں کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، اچھا ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یہ معزز کیوں ہے، یہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈھینگے مار رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لوگ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے، مجھے نہیں، یہ جیلسی پن جو ہوتا ہے نا، یہ حسد جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کسی کو برا بلا کہنے کی، یا اس کی برائیاں تلاش کرنے کی، اس کی برائیاں بیان کرنے، اندر حسد ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ بے عزتی کرتا ہے جہاں اس کی عزت کی جا رہی ہو، جہاں اس کی توقیر کی جا رہی ہو، تو اللہ اس کو ایسی جگہ پر بے عزت کرے گا جہاں پر وہ اپنی عزت چاہتا۔ اس بندے کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرنے والے کو اللہ کریم جو ہے نا وہ بے عزت کرے گا، اس کا بدلہ اللہ کریم لے گا۔ اور پھر جو شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا جہاں اس کی توقیر میں کمی کی جا رہی ہو، اس کو برا بلا کہا جا رہا ہو، اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہو، اور کوئی آ کر اس کی مدد کرتا ہے، اس کی عزت کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد پسند کرتا ہو۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جو چغل خور ہے نا، چغل خور اور غیبت دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ سارے وہ کام، بری باتیں ہیں، یہ ساری بری باتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چغل خوری ہوتی ہے کسی کی بات کسی کے کان میں ڈال دینا، جو محفل میں کی جائے وہ غیبت ہو جاتی ہے، جو کان میں کی جائے اس کو چگلی کہتے ہیں۔ علیحدہ کر کے میری گل سنی نا، تیرے نہ بڑی ضروری گل ہے جی، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔
چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ دوسرا جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، مثلا کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے کسی کے ساتھ اپنی داد رسی کے لیے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، حاکم وقت کے سامنے، کسی جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، کسی چودھری کے سامنے، کسی اپنے بڈیرے کے سامنے، محلے کے نمبردار کے سامنے، اس کو اجازت ہے کہ وہ بات اس کے جو عیب ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں فقط وہ بیان کر سکتا ہے، وہ جس پر ظلم کیا گیا، جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ بیان کر سکتا ہے اس شخص کے عیب جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور عیب کون سے؟ جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، دوسرے نہیں۔ جو اس نے زیادتی کی اس شخص کے ساتھ، اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے، دوسرے کسی شخص کو یہ بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اخباریں بڑی بڑی ہوتی ہیں جھوٹی خبروں سے، الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی خبریں، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں، کسی کو ذات سے منسوب کر کے باتیں جوڑ کے چھوڑ دی گئیں، یہ سارے کا سارا حرام فعل ہے، قطعاً گنجائش نہیں۔ اور یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، جن کو یہ چسکا ہے نا شیئر کرنے کا اور لائکس لینے کا اور بس واہ واہ جی کروانے کا، وہ تباہی مچا رکھی ہے۔ لوگ ایک جھوٹ کو پکڑتے ہیں اور ایسا پھیلاتے ہیں، ایسا پھیلاتے ہیں کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ حرام فعل ہے، یاد رکھیے، یہ حرام فعل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے۔ آپ کے کان میں کوئی بات پڑی، آپ سے کہیں سے آپ کو پتا چلا، آپ نے تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہ کی اور آگے بیان کر دی، تو یہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس بات کو بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر دے۔ تو لہذا اللہ کریم جس چیز کو پسند نہیں فرماتا، اگر وہ چیزیں کسی وجود کے اندر پائی جائیں تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ اس وجود کو پسند نہیں کرتا۔ اس زبان کو جو کسی کی چگلی کرے یا غیبت کرے رب کریم پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں خوب سننے والا اور جاننے والا، ہر چیز کو میں سماع کرتا ہوں۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کسی کے کان میں کچھ بھی کہو، کوئی سنے یا نہ سنے، یہ یاد رکھ ہے انسان کہ میں سننے والا ہوں، میں سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ تیرے من کے اندر کیا ہے، تو یہ جو بات کر رہا ہے نا، تو یہ محفل میں بیٹھ کر کسی کی بے عزتی کر دینی، اپنا سمجھانے کا بھی انداز، ہم کہتے ہیں اصلاح کر رہا ہوں میں، وینج نہ کریا کر یار اچھا کام نہیں، 10 بندوں میں بیٹھ کر کسی کے برے کام کو روکنا محض اپنے ٹینٹی ہانی دکھانے کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، مجھے بڑا علم ہے، میں نے نیکی کی، تلقین کی، اس کو میں نے روکا، یہ بھی یاد رکھیے گا یہ حقیقت میں نیکی نہیں ہے، یہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ اصلاح ہمیشہ علیحدگیاں ہوتی ہے بیٹھ کے۔ اگر آپ کو کسی کی اصلاح کرنی ہے تو علیحدہ اس سے وقت نکال کر اس کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں بیٹھ کر کہ یار یہ جو کام کر رہا ہے یہ برا ہے، یہ نہ کر۔ محفل میں جب آپ کہیں گے اس کو یہ برا تو کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ جانتا ہے کہ تیرے اندر بات کیا ہے، تو جو بات کر رہا ہے تیری حقیقت میں تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا تو اپنے ٹینٹی ہانی کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا مصلح ہوں، میں لوگوں کی نیکی کی تلقین کرنے والا ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں رب کریم نے جوڑ کر بتائیں کہ میں سننے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، کہ تو یہ جو باتیں کر رہا ہے اگر چھپ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا محرک ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تیری ہر بات کو میں سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں۔
پھر اللہ کے میں ساتھ ہی آگے آیت کریمہ جو ہے اس کو جوڑ کر یہیں پر بات ختم کریں گے، ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اور اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اب ساتھ یہ تلقین کی کہ کوئی کام بھی تم اچھا کرتے ہو، کوئی کام بھی، تو اس کو ظاہر کر کے کرو یا چھپا کر کرو، دونوں ہی حالتوں میں جائز ہے۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں اسی آیہ کریمہ کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو کام عبادت میں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ جو معاملات ہیں ایسے، یہ ظاہر کر کے کرنے چاہیے۔ یہ فرائض جو ہے نا انسان کے، جو اللہ کے نعمت آپ پر، ان کو ظاہر کر کے کرنا چاہیے تاکہ انسان پر ترک فرائض کی تہمت نہ لگے۔ نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ لوگ آپ کو بے نمازی نہ کہیں، آپ کی یہ شناخت ہونی چاہیے کہ مسلمان ہے تو یار نمازی ہے، گواہی ہونی چاہیے آپ کی۔ آپ کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن نماز ظاہر کر کے پڑھنی چاہیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ نمازی ہے اور آپ کی گواہی ہو سکے۔ اور چھپ کر کیا؟ چھپ کر یہ کہ کسی کی مدد کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تہجد گزاریاں کرنی ہیں، تو ایسے کام چھپ کر کیے جائیں تاکہ فرض کے علاوہ جب اللہ کریم کے ہاں آپ بیٹھ کر گفتگو کریں تو ایک آپ ہو، ایک رب کریم ہو، تیسرا کوئی آپ کو دیکھنے والا، راز و نیاز کی باتیں آپ تاکہ تسلی کے ساتھ رب کریم کے ساتھ کرتے، وہ باتیں جو آپ اجماع میں نہیں کر سکتے۔ 10 بندوں میں بیٹھ کر آپ زار و کتار نہیں رو سکتے، جی اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے جیسے آپ تنہائی میں کر سکتے۔ تو ترغیب یہ بھی دی جا رہی ہے کہ تنہائی میں جاؤ، جب نہ نوافل جب ادا کرتے ہو تو پھر تنہائی میں جایا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو تنہائی میں جا کر کیا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں پر اللہ اپنا سایہ کرے گا۔ جب ساری کائنات کے انسان سائے تلاش کریں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج جو ہے وہ اپنی جگہ سے نیچے آ چکا ہوگا اور ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں پر رب کریم سایہ کرے گا، اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عرش کا سایہ کرے گا یا ان کو عرش کے سائے میں لے لے گا۔ وہ ان 7 آدمیوں میں ایک شخص کا آپ نے ذکر کیا، کس کا؟ جو چھپا کر صدقہ دے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا۔ یہ سب سے احسن اور اعلیٰ صدقہ کرنے کا جو ہے نا طریقہ ہے کہ اس طرح صدقہ کیا جائے کہ تیرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے اور تیرا دایاں ہاتھ کسی کی مدد کر دے۔ اس کا یہ مفہوم حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ عبادات میں ظاہر کرو اور باقی معاملات میں چھپ کر جو ہے وہ کام کرو۔ اور پھر تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمائی تعفو عن سوء، اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کیا کرو۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اب اس کا بدلہ لینا آپ کا حق ہے، اس کا بدلہ لینا آپ کا حق ہے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اور بڑی قدرت والا۔ ساتھ یہ فرمایا کیوں معاف کر دو؟ اس لیے کہ میں بھی معاف کرنے والا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ آقا نے فرمایا جو معاف کرنا نہیں جانتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم کرنا نہیں جاتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ جو 2 آیت کریمہ میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی بات آپ تک پہنچ بھی جائے تو اس کو آگے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں،
ورنہ یہ عمل بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کر جائے، معاشرے میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گھر میں، گلی میں، محلے میں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے درگزر کر دیا جائے۔ آپ کا نفس کہے گا نہیں بدلہ لے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بدلہ بے شک تیرا حق ہے، تو لے سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کو معاف کر دے، تو یہ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ کے لیے معاف کر دینا، جب آپ اللہ کے لیے معاف کریں گے تو اللہ نے فرمایا میں بھی معاف کرنے والا ہوں۔ تو میرے لیے کسی انسان کو معاف کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، تجھ سے درگزر کر لوں گا۔ جو درگزر نہیں کرنا جانتا، اللہ کریم بھی اس سے درگزر نہیں کرے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں نا جو ہمارے معاشرے میں دارائی ہیں اور جن کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے محفوظ رکھ لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔